محمد کے صحابی کا وہ شان یاد آتا ہے، بدل کر بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس آج کی مائیں جب آٹے کو تراشتی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان امیر المؤمنین غیظ المنافقین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا اسم گرامی عمر ہے اور آپ کی کنیت ابو حفص آپ ایک جلیل القدر صحابی اور امت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ شخصیت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ قریش کی طرف سے سفیر بن کر جاتے تھے۔ آپ کی شجاعت، آپ کی دلیری، آپ کی بہادری بڑی مشہور و معروف تھی، اور آپ کی اس دلیری کو زمانہ جاہلیت میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قریش کو جب کوئی جنگی معاملات پیش آتے یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو آپ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیمی مسلمان ہیں۔ آپ سابقین اولین میں سے ہیں۔
عشرہ مبشرہ میں آپ کا اسم گرامی ہے، خلفائے راشدین میں سے ایک آپ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی ہے، اور صحابہ کرام میں سے جو علماء کرام تھے ان میں جو بڑے بڑے علماء تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سے حدیثیں لینے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمر بن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور دیگر کئی صحابہ کرام شامل ہیں۔ یعنی اتنے جلیل القدر صحابہ کرام آپ سے روایت لیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ یہ صحابہ کرام آپ کے شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ رب الجلال نے دین میں ان کو وہ مقام عطا فرمایا، اور آپ کے اسلام لانے کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ اسلام کا سبب بننے والی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک، اے اللہ یہ دو بندے ہیں، ان میں سے جو زیادہ تجھے محبوب ہے اس کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ دو بندے کون ہیں؟ بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام، یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت بخش دے یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت بخش دے، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث روایت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی وہ یہ تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ صرف عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما کر اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مانگی۔ تو اس کے نتیجے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام قبول کیا، آپ نے مسلمان ہو گئے۔ آپ کے اسلام لانے کے واقعات مختلف ہیں، روایات میں مختلف آپ کے واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، خاص کر مسند احمد بن حنبل میں، کہ خود حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے نکلا، تو میں پیچھا کر رہا تھا آپ کا، آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو گئے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے سورۃ الحاقہ شروع فرمائی، نماز شروع کی اور اس میں سورۃ الحاقہ آپ نے شروع فرمائی۔ تو قرآن کریم کے انداز بیان سے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ فرماتے میں پیچھے سن رہا تھا تو مجھے بڑا عجیب لگا قرآن کریم کا انداز، تو میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا واللہ ھذا شاعر، میں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو شاعر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ یہ شاعر ہے، کما قالت قریش، جیسا کہ قریش کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، تو یہ تو شاعر ہے، اتنا اعلیٰ کلام۔ تو کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فقرأ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی کہ یہ رسول کریم کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ باتیں رسول کریم کی ہیں، کسی شاعر کی نہیں ہیں۔ یہ ابھی دل میں کیونکہ خیال آ رہا تھا
کہ یہ شاعر کا قول ہے، تو فوراً اسی مناسبت سے آیت قرآن کریم کی آ گئی کہ یہ شاعر کا قول نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ جواب فوری طور پر ذہن میں آیا نا، فَوَقَعَ فِي قَلْبِيَ الْإِسْلَامِ، تو میرے دل میں اسلام کی محبت داخل ہو گئی۔ یہ وہ پہلی چنگاری تھی اسلام کی جو لگی، اور آگے کے واقعات جو ہے نا یہ مختلف ہیں، اور ان میں ایک جو ہے وہ تو بڑا مشہور ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ میں اس کے علاوہ ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری بہن کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت تھا، تو میں جو ہے نا رات کے وقت اپنے گھر سے نکلا، تو میں کعبہ شریف کے پردوں میں داخل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ حتیم میں داخل ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ نے چاہا، جتنا چاہا نماز پڑھی حتیم میں کھڑے ہو کر۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کے جانے لگے تو آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چونکہ قرات سنی تھی، فَسَمِعْتُ شَيْئًا لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَهُ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی تو اس جیسی میں نے کوئی بھی چیز نہیں سنی تھی پہلے۔ تو فَخَرَجَ فَأَتْبَعْتُهُ، آپ نکلے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور پیچھے پیچھے میں بھی مسجد حرام سے باہر نکل گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا چلنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ھذا، کون ہے یہ، میرے پیچھے کون آتا ہے؟ فقلت عمر، میں نے عرض کیا حضور میں عمر ہوں۔ فقال یا عمر ما تدعنی لیلا ولا نہارا، اے عمر کیا ہے تو دن رات میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑتا، تو دن رات میرے پیچھے لگا رہتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں مجھے۔ فخشیت ان یدعو علی، آپ فرماتے ہیں پھر مجھے ڈر لگا ان یدعو علی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف کوئی دعا فرما دیں۔ میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں اور میرے خلاف کوئی الفاظ نکل جائیں تو میری بربادی نہ ہو جائے کہیں۔ فرماتے میں ڈر گیا۔ فقلت اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں نے فوراً کلمہ پڑھا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی کلمہ پڑھا، فقال یا عمر اسرہ، آپ نے فرمایا اے عمر اس کو چھپا کے رکھنا، اپنے اسلام کو چھپا کے رکھنا، لوگوں کو نہ بتانا۔ قلت لا والذی بعثک بالحق لا اعلننہ کما اعلنت الشرک، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں جس طرح اپنے شرک کا اعلان کیا کرتا تھا اس طرح اپنے اسلام کا بھی اعلان کروں گا، اپنا اسلام بھی کھل کر لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ تو یوں آپ اسلام لے کر آئے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے، تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے۔ تو آپ نے اپنے اسلام کو یوں بیان فرمایا، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا اور اندر چھپ کر بیٹھ گئے، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگوں کو جا جا کر کہتے تھے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں تک ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ دروازے کھٹکھٹائے لوگوں کے، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو کہا بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا ایسا نہ کرنا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے باہر اس نے کہا کیا کام ہے؟ کہا مسلمان ہو گیا ہوں میں۔ کہا ایسا نہ کرنا، کہا کرنا کیا، میں نے تو کر لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا بھائی لوگوں کو مارتے ہو تو مجھے کیوں نہیں مارتے؟ روب بھی تھا نا آپ کا، لوگوں کو مارتے ہو مجھے کیوں نہیں مارتے؟ آپ ایک ایک کو بتا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کو ملا، اس نے کہا کیا اے عمر کیا تو یہ چاہتا ہے تیرا اسلام مشہور ہو جائے؟ حضرت فاروق اعظم فرماتا ہے میں نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں میرا اسلام مشہور ہو۔ میں کہا فلاں بندے کو جا کے کہنا، اس بندے کو کوئی بات ہضم نہیں ہوتی جب تک کسی کو بتا نہ لے، اسے سکون نہیں آتا۔
تو اس سے کہنا کہ میری راز کی بات ہے، کسی کو نہ بتانا، دیکھنا تیرا اسلام کیسے دنوں میں مشہور ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اس بندے کے پاس گیا، میں نے جا کے اس کو کہا، میں نے کہا تجھے ایک راز کی بات بتاؤں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ کسی کو نہیں کہنا۔ اب فرماتے ہیں ابھی میں وہیں کھڑا تھا کہ اس نے زور زور سے اعلان کرنا شروع کر دیا، عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا پہلے دن سے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمانوں نے دار ارقم میں وہ تکبیر بلند فرمائی کہ کعبے میں بیٹھے ہوئے قریش کے سرداروں نے سنی، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم یوں چھپ چھپ کر نہیں رہیں گے، اب سر عام اللہ کی عبادت ہوگی، خدا کی توحید کا اعلان ہوگا۔ دو صفوں میں مسلمانوں کو جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا۔ ایک صف کے آگے اسد اللہ و اسد رسولہ ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دوسرے جو ہے نا وہ صف کے آگے قیادت کرنے کے لیے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یوں یہ قافلہ مسلمانوں کا مختصر روایات کے اختلاف کے ساتھ 40 بندوں کا قافلہ دار ارقم سے نکلا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بیت اللہ شریف کی طرف، اور مسجد حرام میں جا کے سر عام انہوں نے نماز ادا کی۔ تو آپ کا یہ اسلام تھا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ مسلمان ہوئے تو حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے، اس کے یا رسول اللہ تمام آسمان والے عمر کے اسلام کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ عمر مسلمان ہو گیا۔ یہ ہیں وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لائے ہیں تو آسمان سے مبارکبادیاں شروع ہو گئی۔ اور پھر جب ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت سارے چھپ کر کرتے تھے، چھپ کر کرتے تھے نا، سب نے چھپ چھپ کر ہجرت کی۔ حضرت فاروق اعظم کی ہجرت کا واقعہ علامہ ابن عساکر نے جو ہے نا وہ اپنی تاریخ میں اس کو نقل کیا ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کا وقت آیا تو آپ نے اپنی تلوار اٹھائی اور تیر کمان کندھوں پہ ڈالی، ہاتھ میں جو آتا ہے تیر پکڑے اور کعبہ شریف میں آئے، اور بڑے بڑے جو سردار تھے وہاں قریش کے وہ سارے کعبہ شریف کے سین میں بیٹھے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کا طواف کیا، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھی، پھر مختلف حلقے لگے تھے نا قریش کے سرداروں کے، 2-4 بندے اس کے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں، 2-4 ادھر بیٹھے ہیں، 2-4 ادھر بیٹھے ہیں، سرداروں کے حلقے مختلف۔ تو یہ ایک ایک حلقے کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آج جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو، تو عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، آؤ آگے عمر کا مقابلہ کر لینا حرم کی حدود سے باہر۔ یوں کہہ کر باقاعدہ طور پر چیلنج کر کے وہاں سے ہجرت کر کے نکلے، اور 20 افراد آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے، 20 افراد کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی علل اعلان، ڈر کے نہیں گئے، علل اعلان۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے نا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام بھی فاروق اسی وجہ سے پڑا۔ حق بات جو ہے نا وہ کہنے میں ذرا بھی عار نہیں تھی، حق بات کہنے میں دلیر تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی بھی لحاظ نہیں تھا ان کو، حق بات کہتے اور سر عام کہتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں بہت کچھ ارشاد فرمایا، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد بھی اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ نبی کوئی نہیں سرکار کے بعد، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک روایت میں یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم ناس محدثون، تم میں پہلی جو امتیں تھیں ان میں محدث ہوتے تھے. فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو الہام ہوتا ہو. پہلی امتوں میں لوگوں پر الہام ہوتا تھا، میری امت میں اگر الہام کسی پر ہوتا ہے تو وہ عمر پر ہوتا ہے. اور حق کے اتنے مطلب پہرے دار حق پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک راستے پر عمر چل پڑے اور شیطان ادھر سے آ جائے نا تو عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے. ایک روایت میں ہے شیطان عمر کے سائے سے ڈرتا ہے. یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. اللہ اکبر. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث ارشاد فرمائی. صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا، آپ کی مرض وصال میں پوچھا گیا کہ ماذا تقول لربک وقد ولیت عمر، کہا آپ نے عمر کو امیر بنا دیا اپنے بعد، اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے، تو اپنے رب کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ عمر کو آپ نے امیر مقرر کر دیا اپنی زندگی میں، تو اس بارے میں اگر رب نے آپ سے پوچھا تو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں اقول لہ ولیت علیہم خیرہم، میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے دوں گا یا اللہ جو سب سے بہتر تھا اس کو ان کا امیر بنا کے آیا ہوں. یہ ایک ویسے بھی اگر کہہ دیتے کہ عمر سب سے بہتر ہے اس کا مطلب کچھ اور نکلتا تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے یہ جملے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ دوں گا جو بہتر تھا اس کو بنا کے آیا. اللہ اکبر. حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں جب صالحین کا ذکر کرو تو عمر کو کبھی نہ بھولنا، عمر کا ذکر ضرور کرو کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے، عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ عمر جو بات کہتا ہے اللہ خود اسے پورا فرماتا ہے. عمر کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں الہامی. وہ جو ابھی حدیث گزری نا کہ الہام میری امت میں سے اگر کسی کو ہوتا ہے تو عمر کو ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت مولا علی جی خود فرما رہے ہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کب؟ جب آپ کو کفن دیا جا چکا تھا. حضرت فاروق اعظم کو کفن دیا جا چکا تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے. فقال رحمت اللہ علیہ، سب سے پہلے دعا فرمائی کہ اللہ آپ پر رحمت فرمائے. ما من احد احب الی ان القى اللہ بما فی صحیفتہ بعد صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المسجع. دعا کرنے کے بعد کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بندہ ایسا نہیں لگتا کہ جس کے بارے میں میری تمنا ہو، شرف صحابیت کے بعد جس کے بارے میں میری یہ تمنا ہو کہ میں اللہ سے اس کی طرح کا نامہ اعمال لے کر ملوں. ایسا بندہ مجھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا جس کے اعمال کی میں تمنا کر سکوں سوائے اس کفن میں لپٹی ہوئی شخصیت کے، کہ میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ اللہ سے جب ملاقات کروں تو جیسا نامہ اعمال اس کا ہے ایسا ہی نامہ اعمال میرا ہو. صحابہ کرام آپ کے بارے میں اس طرح کی رائے رکھتے تھے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے تو 20 سے زیادہ آیات قرآن کریم کی ہیں جو آپ کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی ہیں. ادھر آپ نے مشورہ دیا، ادھر اللہ کے قرآن کی
آیت نازل ہو گئی۔ تو یہ آپ کی شخصیت ہے، یہ آپ کا مقام ہے اسلام میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔